باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد تشیع کے عنوان کے تحت یہ ہماری دوسری گفتگو ہے، اور گزشتہ گفتگو میں اللہ جل جلالہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور اب ہم عقائد تشیع میں سے پہلا عقیدہ یعنی عقیدہ توحید کی بات شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہر طرح سے یقیناً ایک ہے، جس طرح وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ایک ہے، اسی طرح واجب الوجود ہونے کے اعتبار سے بھی ایک ہے، کیونکہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم اس بات کا مطلب سمجھائیں گے کہ وہ اپنی ذاتی صفات میں اپنا مثل اور مانند نہیں رکھتا، یعنی علم اور قدرت میں لاثانی ہے، اور خالق اور رازق ہونے کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تمام خوبیوں میں بے مثل ہے۔ اسی طرح خدا کی ذاتی اور صفاتی توحید پر ایمان رکھنے کے بعد ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کی عبادت میں بھی توحید ہے، اس لیے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو خدا کے ساتھ اس کی عبادت کی کوئی سی قسم ہو اس کا شریک بنائیں، چاہے وہ واجب عبادت ہو یا غیر واجب، نماز میں یا نماز کے علاوہ دوسری عبادتوں میں ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جان لینا چاہیے کہ قبروں کی زیارت اور غم منانے کی مجلسیں قائم کرنا ایک بات ہے، اور عبادت میں غیر خدا سے نزدیکی چاہنا دوسری بات ہے، اس لیے کہ اعمال کی یہ قسم خدا کے ایسے تقرب کی قسموں میں سے ہے جو اچھے اعمال کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے بیمار کی خیریت پوچھنا، جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا، ہم مذہبوں سے ملاقات کرنا، اور حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ مثال کے طور پر بیمار کی مزاج پرسی ایک نیک کام ہے، جس کے وسیلے سے خدا کا نیک بندہ خدا کی نزدیکی چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مریض کی عیادت خود اس سے نزدیکی کے لیے ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ عبادت غیر خدا کی ہو، یا ہم خدا کو غیر خدا کے ساتھ عبادت میں شریک کر لیں۔ اسی طرح قبروں کی زیارت، عزاداری کی مجلسیں برپا کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، اور ہم مذہب بھائیوں کی ملاقات وغیرہ کو بھی دوسرے اچھے اعمال کی طرح سمجھنا چاہیے، جن سے خدا کا تقرب مقصود ہوتا ہے، نہ کہ غیر خدا یعنی مریض، میت یا سوگوار کا تقرب۔ امام کی علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نام اور طریقے کو زندہ کیا جائے، ان کی یاد تازہ کی جائے، اور خدا کے شعائر کا احترام کیا جائے، جیسے کہ وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر اور نشانیوں کو بزرگ سمجھتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے، تو ایسا کام دلوں کی پاکیزگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32۔ شریعت کی روح سے اس قسم کے تمام کاموں کی نیکی اور شائستگی ثابت ہے۔ جب انسان یہ اعمال خدا کے تقرب کے خیال سے بجا لاتا ہے اور ان کے وسیلے سے خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اسے اس کا انعام بھی ضرور ملے گا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم
ہمیں حقیقی عقائد سیکھنے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔